بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 236 ہے اور آج کا عنوان ہے 300 سے زیادہ رسول اس دنیا میں آئے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في المسجد فجلست فقال يا ابا ذر هل صليت؟ قلت لا، قال فقم فصلي، قال فقمت فصليت ثم جلست فقال يا ابا ذر تعوذ بالله من شر الشياطين، شياطين الإنس والجن. قال قلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال نعم. قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر. قال قلت يا رسول الله فما الصوم؟ قال فرض مجزئ وعند الله مزيد. قلت يا رسول الله فالصدقة؟ قال أضعاف مضاعفة. قلت يا رسول الله فأيها أفضل؟ قال جهد من مقل أو سر إلى فقير. قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أفضل؟ قال آدم. قلت يا رسول الله ونبي كان؟ قال نعم، نبي مكلم. قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 319 جما غفيرا. وقال مرة 15. قلت يا رسول الله آدم أنبي كان؟ قال نعم، نبي مكلم. قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. رواہ احمد۔ ترجمہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، میں بھی مجلس میں شریک ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ذر کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ چنانچہ میں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور آ کر مجلس میں دوبارہ شریک ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر انسانوں اور جنات میں سے شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ نماز کا کیا حکم ہے؟ فرمایا بہترین موضوع ہے، جو چاہے کم حاصل کرے اور جو چاہے زیادہ حاصل کر لے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ روزے کا کیا حکم ہے؟ فرمایا ایک فرض ہے جسے ادا کیا جائے گا تو کافی ہو جاتا ہے اور اللہ کے یہاں اس کا اضافی ثواب۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صدقے کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کا بدلہ دگنا چوگنا ملتا ہے، دگنا چوگنا ملتا ہے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا کم مال والے کی محنت کا صدقہ یا کسی ضرورت مند کا راز۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا وہ نبی تھے؟ فرمایا ہاں، بلکہ ایسے نبی جن سے باری تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ رسول کتنے آئے؟ فرمایا 310 سے کچھ اوپر، ایک عظیم گروہ۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ پر سب سے عظیم آیت کون سی نازل ہوئی؟ فرمایا آیت الکرسی۔ بزرگان محترم، اس حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنا وہ قصہ بیان کر رہے ہیں جس کا تعلق دربار رسالت سے ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، میں بھی اس مجلس میں شریک ہو گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھا، اے ابو ذر تم نے نماز پڑھ لی؟ تو میں نے کہا نہیں، میں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور نماز پڑھ لو۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نماز ادا کر لی۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، بیٹھ گئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے بطور خاص خطاب کرتے ہوئے حقیقت بیان کی کہ اے ابو ذر انسانوں میں سے اور جنات میں سے جو شیاطین ہیں ان کے شر سے تم پناہ مانگا کرو۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ایسے شیاطین ہوتے ہیں۔
چنانچہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 12 میں یہ بات موجود ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کو دشمن بنا دیا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں طمع کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو اور جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں اسے چھوڑ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو رسول رحمت اللہ کے اس فرمان پر تعجب ہوا، تو پوچھ لیا کہ کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز کا کیا حکم ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین موضوع ہے نماز، جو چاہے خیر کو کم حاصل کرے، جو چاہے زیادہ حاصل کرے، یعنی اپنی اپنی کوشش، محنت اور جد و جہد سے ظاہر بات ہے کہ وہ جتنا چاہے خیر حاصل کرے، جس نے جتنی زیادہ نمازیں پڑھی اس کو اسی قدر زیادہ خیر نصیب ہوگا۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف نزدیکی بڑھانے کا ایک بہترین دروازہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ روزے کا کیا حکم ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک فرض ہے، جس کو ادا کیا جائے تو کافی ہو جاتا ہے، اور اس پر اضافی اجر کی بشارت اور خبر اور خوشخبری بھی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صدقے کا کیا حکم ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا بدلہ دوگنا چوگنا ملتا ہے، یعنی کئی گنا زیادہ ثواب صدقے کی وجہ سے ملتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس سلسلے میں بشارتیں ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے نام میں مال خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ جو 7 بالیں اگائے، ہر بال میں 100 دانے، اللہ جس کے واسطے چاہے بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کا صدقہ جس نے محنت سے کمایا اور اس کے پاس کم مال ہو اور وہ اس کے باوجود صدقہ کرتا ہے، یا ایسا صدقہ جو چھپا کر کیا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں دی، ایسا صدقہ زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر حضرت ابو ذر نے پوچھا کیا وہ نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں آدم نبی بھی تھے، بلکہ وہ ایسے نبی تھے جن سے خود رب ذوالجلال نے کلام فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا کہ رسول کتنے آئے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 310 سے کچھ زیادہ، ایک عظیم گروہ کے طور پر انبیاء کرام آئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر سب سے عظیم آیت کون سی نازل ہوئی؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سلام ہو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پر کہ انہوں نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد سوال فرما کر امت پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ چونکہ انبیاء کا تذکرہ چل رہا ہے، رسولوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اس میں بتا دیا گیا کہ 300 سے زیادہ رسول گزرے ہیں اور 1,24,000 نبیوں کی بات احادیث میں آئے کم و بیش۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔